بنگلہ دیش کے قیام کو اور پاکستان کو دو لخت ہوئے 52 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آج بھی تمام معاملات میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ الزامات پاکستان کے گلے کا توق بن کر رہ گئے۔ 1971 کی جنگ میں کیا ہوا، کس سے کیا غلطی یا جنگی جرم سرزد ہوا، ان باتوں کو موضوع بحث بنانے سے پہلے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جس لسانی مسئلے اور معاشی عدم مساوات کے دعووں کو بنیاد بنا کر عوامی لیگ نے بنگلہ تحریک کی بنیاد ڈالی، اس میں کیا حقیقت ہے۔ میں ہوں شبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی بارڈر۔ ناظرین کرام، ابن خلدون نے المقدمہ میں جس فلسفہ تاریخ کی بنا ڈالی، اس کے پہلے باب میں وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ہاں کوئی تاریخی مواد پہنچ جائے تو اس پر جرح و تعدیل یا پرسنالٹی کرٹیسزم سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ تاریخی مواد اس وقت کے حالات یا کنڈیشن سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ دوسرے اہل علم کے ہاں اسے درایت کہا گیا ہے۔ آئیں اس اصول کی بنیاد پر عوامی لیگ کے دو دعووں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنگلہ تحریک کی روح رواں عوامی لیگ کے سیاسی ترکش میں پہلا دعویٰ یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے حکمران مشرقی پاکستان سے برابری کے سلوک نہیں کرتے تھے۔ بالخصوص معاشی معاملات میں مشرقی پاکستان کو ہمیشہ محرومی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مغربی اور مشرقی پاکستان نے معاشی میدان میں ایک ساتھ اور برابری کی بنیاد پر سفر شروع نہیں کیا تھا۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش 4 دریاؤں کے راستے میں ہے۔ پدما، جسے عام طور پر گنگا کہتے ہیں، برہم پتر، جمنا اور میگھنا، ان چاروں دریاؤں میں ہمالیہ کی پگھلی برف بہتی ہے اور عمومی طور پر برسات کے موسم میں بنگلہ دیش سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے اور یہ سیلاب بڑے پیمانے پر معاشی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان 1943 کے قحط کے اثرات سے نمٹ رہا تھا۔ بنگال کے اس قحط نے 1/3 آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ تیسرے نمبر پر جس علاقے کو متحدہ بنگال کہا جاتا ہے، اس میں تمام بڑے کارخانے مغربی بنگال میں اور بالخصوص کلکتہ کے نواح میں تھے۔ مشرقی بنگال میں پیدا ہونے والی پٹسن 40 کارخانوں کا پیٹ بھرتی تھی، مگر ان میں سے ایک بھی کارخانہ مشرقی بنگال میں نہیں تھا۔ یہ تھی وہ وجوہات جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے معاشی طور پر ہمیشہ کمزور رہا۔ عوامی لیگ کے سیاسی ترکش میں دوسرا دعویٰ زبان کا مسئلہ تھا۔ بنگالی زبان کو سرکاری زبان قرار دینے پر زور دینے والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے تقسیم ہند کے وقت بنگالی کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کروانے والی بات محض ایک تجویز تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ تحریک پاکستان کے دنوں میں یہ بات طے تھی کہ ہندی اگر ہندوؤں کی زبان ہے تو اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ 1901 سے لے کر 1947 تک بنگال کی تاریخ میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ مشرقی بنگال کے مسلمانوں نے بنگالی کو سرکاری زبان کا درجہ دلانے کے لیے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا۔ بنگالی کا معاملہ شاید اس لیے اٹھایا گیا کہ پاکستان کو جغرافیائی بعد کی وجہ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور دوسرے حصے میں بنگالی مسلمان آباد تھے اور انہیں مغربی حصے پر آبادی کے حوالے سے بنیادی سی برتری حاصل تھی۔ ناظرین کرام، سقوط ڈھاکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والی ہر آنکھ اس کے واقع ہونے پر اشکبار تھی۔ آج بنگلہ دیشی، بھارتی، برطانوی اور امریکی میڈیا پاکستان کو مکمل طور پر اس میدان میں قصوروار ٹھہرا رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تاریخی سانحہ کا مطالعہ اس مقصد کے لیے کریں کہ ہم مزید تقسیم سے اپنی دھرتی کو بچا سکیں، کیونکہ پاکستان مزید کسی بھی سقوط کا متحمل نہیں ہو سکتا۔